اجازت ہے میں 2 جملے جشن کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل کیا تھا گہرائیوں سے سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اس نورانی وجدانی ایمانی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ سادات کی اس خوشی کا صدقہ مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کر۔ یہ حقیقت میں ولایت علی پہ ایمان رکھنے والوں کی سب سے بڑی عید ہے، اور ہم اسے عید کے طور پہ ہی مناتے ہیں۔ 2 عیدیں زمانے میں بڑی مشہور ہیں، ایک چھوٹی عید، ایک بڑی عید، ایک سیمیوں والی عید، ایک بکرے والی عید۔ وہ دونوں عیدیں اس ایک عید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دونوں عیدیں حلالی بھی منا سکتا ہے، حرامی بھی منا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو جو علی کے عشق میں اٹھ رہا ہے۔ وہ دونوں عیدیں حلالی بھی منا سکتا ہے، حرامی بھی منا سکتا ہے، لیکن علی کی آمد کی عید صرف وہ مناتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ مقدر ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا کہ یہ روئیں تو لوگوں کو ان کا رونا اچھا نہیں لگتا، اگر یہ ہنسیں تو لوگوں کو ان کا ہنسنا اچھا نہیں لگتا، مجھے تو آپ کا ہاتھ باندھنا اچھا نہیں لگتا۔ کھول دیں، میرے کھول گئے۔ مجاہدوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے ہیں، مجرموں کے ہاتھ آگے بندھے ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے حرف آخر کے طور پہ پڑھنا ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں بانی جشن سے، بڑی دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن اس بارش کے اتنی زیادہ طوفانی بارش کے موسم میں بھی علی والوں نے آج جشن منا کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ علی والوں پہ موسم اثر نہیں کرتا، موسم ان پہ اثر کرتا ہے جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پیر موسمی نہیں ہیں، اس لیے ہم پہ قبلہ بابو جی موسم اثر نہیں کرتا۔ ہماری خوشی لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ گھبرائے تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ بابا جی کی اجازت سے اگر تھوڑا سا لمبا بھی پڑھ لوں تو پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ اتنا لمبا بھی نہیں پڑھنا، بس جو باہر گئے ہیں انہیں اندر بلانا ہے۔ ٹھیک ہے، منتظر میرا چھوٹا بھائی ہے، سریلا ہے، چلے اگر وہ سریلا ہے تو سریلا میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں، ہر بندہ اپنے اپنے کام کا سریلا ہوتا ہے۔ بندوں کو ہمارے ہنسنے پہ بڑا اعتراض ہے۔ بندے کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، جھنڈیاں لگانا، مرچیں لگانا، دیگیں پکانا، نعرے لگانا، جشن منانا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بندے اعتراض کرتے۔ میں قرآن کی روح سے مولا کائنات کی آمد کے جشن کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت سن کے صرف وہ بندہ بولے گا جو قرآن کو بھی مانتا ہے اور وارث قرآن کو بھی مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قل فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس تم خوشیاں مناؤ۔ جو ہاتھ اس جملے پہ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے۔ مولا کا جشن ہے، رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے۔ آپ کو یہ کہنا کہ جاگ کے سنو آپ کی توہین ہے، کیونکہ رات کی اس تنہائی میں یا تو آسمان پہ تارے جاگتے ہیں یا زمین پہ علی کے پیارے جاگتے ہیں۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دے، جب تمہیں فضل ملے اور رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو،
خمس دو، جہاد کرو، درود پڑھو اور لعنت کرو۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ۔ کیا حکم ہے؟ ہاتھ کھول چا میری چھیڑے ہاتھ بن کے بیٹھا، مجھے پرانا ویلا یاد آ جاتا۔ اللہ کا آرڈر ہے خوشی مناؤ۔ علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ استاد مکرم کا جملہ یاد آ گیا۔ یقیناً ان کی روح آج کے اس جشن میں موجود ہے، اور قبلہ کی روح کی تسکین کے لیے قبلہ کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہید فرمایا کرتے تھے مولوی کی چلاکی بڑی عجیب ہے، قرآن کی آیت نہیں بدل سکا تو تفسیر بدل ڈالی۔ مولویوں نے تفسیر بدلی اس آیت کی، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مولویوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے عرب میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ رونے بیٹھ جاتے تھے۔ بیٹا فضل ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے بیٹا ملے تو خوشی مناؤ، بیٹی ملے تو خوشی مناؤ۔ مولوی صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں، قرآن لا حاشیے پہ فیصلہ لکھتے، تیرا بیٹا تیرے لیے فضل ہے، حسنین مصطفیٰ کے لیے فضل ہے۔ بولو جو عقیدے والے چہرے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، قرآن کے حاشیے پہ تجھے لکھتے کیوں موت آتی ہے؟ اگر تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے تو مان زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ لیکن اللہ کا حکم ہے ایک فضل ملے، ایک رحمت ملے۔ قرآن کی تفسیر مولوی سے پوچھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ جتنے مولوی ہیں اتنی تفسیریں، جتنے ذہن ہیں اتنی تفسیریں۔ یہاں ایک گونگا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کرے، قریب بیٹھا ہوا بندہ کہے گا یہ بندہ جو ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ پانی مانگ رہا ہے۔ ایک اور بندہ بول پڑے گا، اس نے کہا نہیں پانی نہیں مانگ رہا، میں اس کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں، یہ اصل میں پٹھان لگتا ہے، نسوار مانگ رہا ہے۔ جشن نام ہی مسکرانے کا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے خوشی مناؤ۔ اور بابو جی آپ نے مجھے روک دیا ہے، میں رٹی رٹائی تقریر زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ رٹنے سے بزرگوں کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، تقریر کھا گیا۔ اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ۔ جشن نام ہی مسکرانے کا ہوتا ہے۔ خوشی کی سب سے چھوٹی علامت ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا لانا۔ خوشی کی سب سے بڑی علامت ہے خوشی سے مر جانا۔ بندیاں دے چہرے دے اداسی آ گئی۔ دیکھیں کسی ماہر نفسیات سے پوچھے جا کے، خوشی کی سب سے بڑی علامت، بندے خوشی سے رو بھی پڑتے، خوشی سے بندے مر بھی جاتے۔ میرے علاقے میں ایک بندے کا 5 کروڑ کا انعام نکلا جا، وہ دل کا مریض تھا، وہ دل کا مریض تھا۔ گھر والوں نے سوچا، اسے بتایا تیرا 5 کروڑ نکلا تو اس نے سن کے مر جانا۔ انہوں نے ایک سیانہ بندہ کھڑا کیا، سمجھدار قسم، یار تو نے اسے سمجھانا ہے کہ تیرا 5 کروڑ دا انعام نکلے تو گل مضمون بنا کے کرنی۔ اس آکھیا گل نہیں کوئی نہیں، انج سمجھاواں گا۔ وہ دے کول بہ گیا، اس آکھیا یار اللہ جدوں دیندا چھپڑ پھاڑ کے دیندا تے کھلا ڈلا دیندا، اللہ جے تینوں 5 کروڑ دے تو کی کرے گا؟ اس آکھیا ادھے تینوں دے داں گا۔ وہ سن کے مر گیا۔ وہ بابا جی بس جیسے وہ سن کے مر گئے۔ بندے خوشی سے مر بھی جاتے۔ چلو تم علی کی خوشی میں مر نہیں سکتے تو کم از کم چہروں کو تو اداس نہ رکھو، چہروں پہ مسکراہٹ رکھو، کیونکہ جس طرح 10 محرم کو بندہ ہنستے ہوئے لعنتی لگتا ہے، ایسے ہی علی کے جشن میں اداس بندہ لعنتی لگتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے حیدری،
خوشی مناؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر گونگا بندہ اشارہ کرے، ایک ذہن والا کہے گا پانی مانگ رہا ہے، پٹھان ذہن والا کہے گا نسوار مانگ رہا ہے، اگر کوئی مولوی پاس بیٹھا وہ کہے گا نہیں کھانا مانگ رہا ہے. اب اشارہ ایک ہے. نہیں، میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. اشارہ ایک ہے، جواب تین ہے. اچانک اسی گونگے بندے کے گھر والا قریب آ جائے، وہ کہے تمہیں نہیں پتا، یہ کہتا ہے کچھ باتیں سناؤ. وہ کہے تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا گونگے نہیں، رمضان گونگے دی ماں جان دی ہے. چونکہ میں اس کے گھر کا بندہ ہوں، قرآن خاموش ہے، کہتا کیا ہے وہ بتائے گا جس کے گھر میں قرآن آیا ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، مولوی سے تفسیر پوچھو گے برباد ہو جاؤ گے. یہی تو وجہ ہے بہار الانوار کے اندر کسی بندے نے معصوم سے پوچھا، چھٹے تاجدار سے، مولا قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہیں فضل کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، مولا یہ فضل کیا ہے، یہ رحمت کیا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے کہا رحمت سے مراد مصطفیٰ ہے، فضل سے مراد مرتضیٰ ہے. حجا کے حیدری، اللہ کہتا ہے دو چیزیں ملے تو خوشی مناؤ. تسی خوش ہونا تو میں تاری جان چھڑ دوں، تو تسی چپ کر کے ہی بیٹھ جاؤ تو میرا نقصان کوئی نہیں. میں تو تقریر اس مجمع نے کرنی سکھی ہے جیسے 3 دن تو بعد سبحان اللہ دی صدا آندی. لمبا بھی پڑھ سکتا، شبینیاں دا کیجیاں. میں تو منصر بھائی ساری رات محفلوں سے بیٹھے رہتے ہوں. منصر ادو نعت خان ہوں، میرا محلے دار نہیں، میرا بھائی، میرا چشمدید گواہ ہے، میرا کلاس فیلو ہے، ایک کو کالج چ پڑھے ہیں. تسی کو چپ کر گئے. لمبا پڑھنا بھی جانتا، لیکن سید کو چونکہ ممبر جلدی ان کے حوالے کرنا ہے کیونکہ یہ وارث ممبر ہے. 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. مولوی علی کی آمد کی خوشی پہ انگلی اٹھاتا ہے، اپنے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو قرضہ اٹھا کے مٹھائی مانگتا. چلو جی اپنے گھر میں خوشی کا تو شاید مولوی جشن نہ منائے، لیکن بابو جی سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہر مسلک کا مولوی ایک جشن ضرور مناتا ہے. وہ جشن ہے ماہ رمضان کے اندر، پورا مہینہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے. جنہ کدی دتا ہے وہ بولے آجے. بندے 3 ہی رہ گئے جنہ ہی ہاتھ بننے، 2 پیچھے تے 1 اگے. پورا مہینہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے. تھوڑا جا بول نہیں ہے بھی مینوں حسرت ہی نہ رہے کہ تو چپ سے. پورا مہینہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، اشتہار چھپتا ہے، جشن نزول قرآن کانفرنس. کدی ویکھیا جے؟ ویکھیا جے تے سر ہلایا جے. جشن نزول قرآن کانفرنس، مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں. جی قرآن نازل ہوا، لکھ لعنت مولوی تیرے عقیدے کے اوپر. قرآن آئے تو جشن منانا جائز ہے، وارث قرآن آئے تو بدعت کیسے ہو گئی؟ لیکن علی کی آمد کا جشن منانا اسے نصیب ہوتا ہے جو حلالی ہوتا. حلالی پرندہ بھی ہو تو علی کی آمد پہ خوشی کرتا، حرامی مولوی بھی ہو تو علی کی آمد پہ فتوے لگاتا ہے. اور یہ جشن علی کی آمد کا جشن ہر اس بندے کو منانا چاہیے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، کیونکہ کعبہ ہے علی کی وجہ سے. پہلے بیت اللہ تھا، سجدے اس کی طرف نہیں ہوتے تھے.
سجدے کے لائق تب بنا جب بیچ میں علی آیا. نہیں میں جملہ بدل کے پڑھتا ہوں. سارا پنڈال چپ کر جائے مجھے دکھ نہیں ہوگا. اکیلے سیدزادے مجھے دعا دے دے میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں, کعبہ علی کی وجہ سے علی کو عزت کعبے کی وجہ سے نہیں ملی. ادھر تو چنگے بھلے بندے بیٹھے ہوئے, کیمرہ پیچھے ماری نہ پتہ لگے. یار نیاز چواد لے لیا جو اٹھ کے گیا جو. زندہ باد بھائی زندہ باد, صحیح ٹکرے ہو تسی. اصل جشن تے منایا ہی تسی مفت سے سن کے پہ جان دے. میں جملہ آخری پڑھنے لگا. علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں, کعبہ یہ لفظ منہ سے کہو, کعبہ علی کی وجہ سے عزت دار. علمی شہر ہے ڈڈیال اور علمی چہرے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے. ہاتھ صرف اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دے گا. زبردستی کی داد نہیں چاہیے, اگر اجازت عقیدہ دے تو بولنا. علی کا کعبے میں آنا حادثہ نہیں, علی کا معجزہ. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. عزت دے مولا ان ہاتھوں کو جو اٹھ رہے ہیں, حادثہ نہیں معجزہ ہے. حادثہ وہ ہوتا ہے جو اچانک ہو جائے, معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے. انسانی عقل آج تک عاجز ہے کہ علی کعبے میں کیوں آیا, بلکہ اتنی عاجز ہے سعودیہ والوں کی عقل کہ وہ خود عاجز ہو گئے ایک لکیر کو مٹانے کے لیے جس کے ہم فقیر ہیں. بسم اللہ. ایک لکیر, وہ لکیر جس کو مٹانے کے لیے سعودیہ نے کروڑوں خرچ کیے, وہ ہر سال 13 رجب کو پھر ابھر آتی. وہ نظر آتی ہے اس بندے کو جو حج کرتا, عمرے والے سے اس کی بنتی نہیں. چند بندیاں نو سمجھ نہیں آئی. یعنی جو عمرے پہ جائے اسے نظر نہیں آتی, حج پہ بندہ جائے تو اسے نظر آتی. جڑے چوپ ہو شالا حج تے جاؤ تے اوتھے ہی رہ جاؤ. وہ کیسے نظر آتی حج پہ؟ حج پہ ہوتا ہے جی حاجیوں کا رش. بسم اللہ بھائی. حج پہ ہوتا ہے, حاجیوں کے پاس ہوتی ہیں کینچیاں. وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ دھکے شکے لگا کے آ جاتے ہیں قریب, ادھر سے کاٹتے ہیں غلاف, پھر لا کے وہ پاکستان میں رشتہ داروں کے لے چوم چوم کعبے دا غلاف چوم, چاہے چوری دے چوم. نہیں میں جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے پڑھوں گا. مسلمانوں کی شروع سے عادت ہے چوری کرنا. جنہوں نے باغ فدق چوری کیا تھا ان کی نسل کعبے کا غلاف چوری کر رہی. سمجھ آئے تو بولنے کی کوشش کرو. ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کرندرم. سعودیہ والے بڑے تنگ ہیں ایسے حاجیوں سے. ان حاجیوں کی تعداد زیادہ تر یا پاکستانی ہے یا بنگلہ دیشی. جڑے گئے ہو تصدیق کر سو. اس مجبوری کے تحت وہ کعبے کا غلاف اٹھاتے. غلاف نہیں اٹھتا, حقیقت سے پردہ اٹھتا. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو, اسے ہی بیٹا جشن کہتے. حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے, حقیقت بے نقاب ہوتی ہے, اور جب وہ لائن نظر آتی ہے تو پھر شیعہ وہاں خوش ہو کے مسکرا کے کہتے ہیں وہ دیکھ علی کی ماں کا معجزہ. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو.
بسم اللہ. بت خانے سے بدلا تو باوقار بن گیا. چھوڑنے لگا. ارے کابالی بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے راضی ہو جی. کالا لباس پہن کر عزادار بن گیا. دم دم بولو نوریا نوریا دادی کلندر وہ لائن وہ لکیر نظر آتی ہے. اللہ کی قسم نہ تمہاری داد کا لالچ ہے نہ نیاز کا لالچ ہے. ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جس کے لیے کھڑا ہوں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں. وہ لائن وہ لکیر نظر آتی. جملہ بدل کے پڑھوں گا اور توفیق مانگوں گا مولا سے. مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ, جس بندے کے عقیدے میں ذرہ بھی فرق ہو اس کے بولنے کی طاقت چھین لے. وہ اس جملے پہ بولنے نہ پائے. عقیدہ کامل و اکمل ہو تو مولا وہ چپ نہ رہنے پائے. وہ لکیر نظر آتی ہے اور وہ لکیر مسکرا کے بتاتی ہے کہ علی کی ماں آئی نہیں تھی, بلائی گئی. یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آئی نہیں تھی, آئی نہیں تھی. بھائی یہ لفظ 2 بار اپنے منہ سے کہو اور میں منبر چھوڑنے لگا. مولوی کہتے ہیں جی حادثہ ہے. بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے اتنے ہوں نے بابا سجاد شاہ جی تو نہ کہنے ہاں سجاد شاہ تیریاں پھرتیاں. آج میرا دل کرتا میں کہا ہاں سلطانی تیریاں پھرتیاں. یہ فیض ہے علامہ ناصر صاحب کا, کیونکہ مجھے شیعہ علامہ ناصر صاحب نے کیا. سلطانی محنت علامہ ناصر کی ہے, شرافت اپنی ماں کی ہے. کیونکہ علی ولی اللہ باپ کی وراثت نہیں, ماں کی شرافت ہے. علی ولی اللہ پڑھتے ہی وہی ہے جن کی مائیں شریف ہوتی ہے. مائیں شریف ہوں بیٹے با کردار ہوتے ہیں, مائیں بازاری ہوں بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں. مولا عزتوں سے نوازے.